بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اللہم اجعلنا من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برادرز اینڈ سسٹرس، آج سے ہم ایک نئے پروگرام کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے دا ڈیوائن میریکل. اس پروگرام کی خصوصیت یہ ہے کہ ہم اس میں کچھ منتخب سورس کو ڈسکس کریں گے اور ایک ڈفرینٹ انداز میں ذکر کریں گے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن اتارا، اس کے ایک معجزہ ہونے میں، اس کے ایک میریکل ہونے میں، اور اس کا ایک انسان کے ساتھ خاص تعلق ہونے میں کی جو اہمیت ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے. آج کے پروگرام میں ہم سورۃ الفاتحہ سے شروعات کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 7 آیات اتاری ہیں اور قرآن عظیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کو الگ ذکر کیا اور قرآن مجید کو الگ ذکر کیا. کچھ علماء کی یہ رائے ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی ہی تشریح ہے پوری قرآن. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص مخالفت ملی کفار کی طرف سے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت اتاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کمفرٹ دینے کے لیے، ان کو تسلی دلانے کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہے. اور اسی لیے ہم اس سورہ کو آج سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایسی کیا خاص بات ہے سورہ کے اندر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو سیپریٹلی اس آیت میں مینشن کیا. انشاءاللہ آج ہماری جو شروعات ہے وہ سورۃ الفاتحہ کے ساتھ ہے. ہمیں کچھ چیزوں کی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس پروگرام میں سورہ کے ساتھ یا آیات کے ساتھ جو ہے ہم تیزی سے نہیں گزریں گے. ہمارا مقصد اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ ایک تعلق جوڑنا ہے، اس کی لنگوسٹک میریکل کو سمجھنا ہے اور اپنے ساتھ زندگی میں اس کو عمل میں لے کے آنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں سے قرآن کو صرف ایک ریچول فارم میں پڑھنے کے لیے نہیں کہا، بلکہ اس کو اس طرح سے پڑھنے کے لیے کہا ہے جو ہمارے دل میں اترے. اور ہم جب سورۃ الفاتحہ پڑھیں تو ہمارے پڑھنے کے انداز میں اس میں ایک ایموشن داخل ہو، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ایک سبمیشن داخل ہو، اور جو معنی ہیں اس کے اوپر ہمارا فہم ضرور باقی ہو. اسی لیے ہم سورۃ الفاتحہ کو ایک ڈفرینٹ انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو صحیح طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا کرے، اور خاص طور سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے یہ توفیق عطا کرے کہ میں آپ کو سورۃ الفاتحہ اور باقی جو سورہز اس پروگرام میں ڈسکس کی جائیں گی ان کو بہترین انداز سے سمجھا سکوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کو بڑی خوبصورت انداز سے بیان کیا اور اس کی الفاظ کا چناؤ بہت خوبصورت طریقے سے کیا ہے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن جو ہے باقی وہ سورۃ الفاتحہ کی تشریح ہی ہے. اور اس اسپیکٹ سے ہمیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الحمدللہ سے سٹارٹ کیوں کیا، کہ الحمدللہ کی ایسی کیا خاصیت ہے. ہم آف کورس بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نہیں جا رہے، بیکاز اس پروگرام کا مقصد اختلافات اور اس کی ڈفرینس آف اوپینین کو ظاہر کرنا نہیں ہے یا مینشن کرنا نہیں ہے، بلکہ قرآن کے ساتھ ایک تعلق جوڑنا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کی خوبصورتی کو سمجھنا ہے. ہم الحمدللہ کی خوبصورتی کو سمجھیں گے، الحمدللہ کا میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں کیا مقصد ہے، اور اسی لحاظ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ رب العالمین کیوں ہیں، مالک یوم الدین کیوں ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شروع کی آیات میں اپنی انٹروڈکشن بتائی، پھر اس کے ساتھ ہمیں یہ بات کا حکم دیا کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنے کا اظہار کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی سے ہم استعانہ، میننگ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی سے ہم مدد طلب کریں، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ دعا کریں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دعا کرنے کا طریقہ سکھایا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی میں بیان کیا، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں نے نماز کو ڈیوائڈ کر لیا ہے اپنے اور اپنے بندے کے بیچ میں. اور جب بندہ میری تعریف کرتا ہے، جب وہ کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں حمدنی عبدی، کہ بندے نے میری تعریف کی. اور اسی لیے ہمیں یہ بہت ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری سورہ فاتحہ پڑھتے وقت ہماری بات کا جواب دیتے ہیں. اسی لیے ہمیں اس کے پڑھنے کے انداز میں یہ بات کا خیال ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری تلاوت کو سن رہا ہے، میرے پڑھنے کو سن رہا ہے، اور اسی طرح سے جو میں دعا کر رہا ہوں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ
سن رہا ہے. اس لیے یہ بات کا سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہمارا سورۃ الفاتحہ میں ایک جذبات اور ایک ایموشن کا اظہار ہمارے دل میں ہونا چاہیے کہ یہ سورۃ الفاتحہ صرف ایک ریچول ریڈنگ نہیں ہے, یہ صرف ایک نماز میں پڑھنے کے لیے صرف ایک عادتاً پڑھنے والی سورہ نہیں ہے, بلکہ اس کی کئی خاص اہمیت ہے. ہم سب سے پہلے چیز ڈسکس کریں گے الحمدللہ کے اوپر. الحمدللہ سمجھنے کے لیے ہمیں دو چیزیں سمجھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ ہمیں قرآن میں یہ بات سمجھائی جاتی ہے ٹرانسلیشن کے طور پہ, اور یہ بات میں مینشن کرتا چلوں کہ کوئی بھی ٹرانسلیشن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کو جسٹس نہیں دے سکتی, اس کو صحیح طرح سے ٹرانسلیٹ کر کے اس کا حق ادا نہیں کر سکتی. اس لیے ہمیں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم عربی سمجھنے کی کوشش کریں, اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں, اور تبھی اس کی تاثیر ہمارے دل میں اترے گی اور ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کی خوبصورتی سمجھ میں آئے گی. کچھ لوگ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہیں, جبکہ یہ ایک بہت محدود ترجمہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سورۃ الفاتحہ کا, جو الحمدللہ سے سٹارٹ ہوتی ہے. الحمد کمپرائزز آف ٹو تھنگس, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں مثال دی, مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کی, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم دیا کہ فرعون کے پاس جائیں اور فرعون کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دعوت دیں, تو جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی تو اس نے یہ بات بولا, قال الم نربک فینا ولیدا, کیا میں نے تمہاری تربیت نہیں کی تھی, کیا تمہیں میں نے پڑھا لکھا کے بڑا نہیں کیا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے بولا کہ بے شک تمہارا شکریہ ہے اس بات پہ جو تم نے مجھے نعمت دی, جو تم نے میری تربیت کی. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اس کی تعریف نہیں کی. اس لیے ہمیں بہت ضروری ہے کہ الحمدللہ میں دو چیزیں شامل ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر. اور یہ دونوں چیزیں کس طرح سے سمجھ میں آئیں گی ہمیں, کہ ہمیں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو دونوں میں شامل کیسے کیا. مثال کے طور پہ اگر میں بہت خوبصورت گاڑی دیکھتا ہوں, میں اس کی تعریف کرتا ہوں لیکن میں اس کا شکر ادا نہیں کروں گا. اگر میں کسی کی پینٹنگ یا کسی کی بہت سی خوبصورت کام کو دیکھوں گا, اس کی تعریف کروں گا لیکن اس کا شکر ادا نہیں کروں گا. لیکن الحمد میں ایسی کیا بات ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف بھی کر رہے ہیں اور اس کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مخلوق اگر ان کی تعریف نہ بھی کرے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود ایک تعریف کے لائق ذات ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان اور زمین میں 4 انگلیوں کے برابر بھی جگہ نہیں ہے کہ یا تو فرشتہ رکوع کی حالت میں ہے یا سجود کی حالت میں ہے. جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اتنی مخلوق اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرنے میں مصروف ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہماری تعریف اور شکر کی کیا ضرورت ہے. اور یہی سمجھنا ہمارے لیے ایک یہاں پہ ایک آبجیکٹیو ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف کو سمجھیں کہ یہ اصل میں ہماری عاجزی, ہماری ہیوملٹی اور ہماری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبودیت میں آنے کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے. یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, واپس آتے ہیں سورۃ الفاتحہ کے سیشن کے ساتھ. سو جسٹ اسٹے ٹیونڈ اینڈ ویل بی رائٹ بیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جیسا کہ ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے الحمد کے بارے میں, کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کی شروعات الحمد سے کی, اور میں نے آپ کو مثال دی تھی موسیٰ علیہ السلام کی. اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کی اگزامپل ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن بولا انشکر لی ولوالدیک, کہ تم میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو. اسی طرح سے جب ابراہیم علیہ السلام کے والد جو کہ بت پرست تھے اور آئیڈل ورشپر تھے اور آئیڈل میکر تھے, لیکن ابراہیم علیہ السلام والد ہونے کی بنا پر ان کو کا شکر ادا کرتے لیکن ان کی تعریف ادا نہیں کرتے. اسی لیے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب ہمیں سورۃ الفاتحہ میں یہ بات بولی کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف کریں اور شکر ادا کریں, اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوئی اور لفظ بیان کر سکتے تھے. عربی زبان میں تعریف کے مدح استعمال ہوتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ سکتے ہیں المدح للہ, شکر کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے الشکر للہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ تعریف کے لیے کہہ سکتے ہیں الثناء للہ. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الحمدللہ کی الفاظ کو استعمال کیے, اور یہی چیز ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہماری زندگی میں الحمدللہ جب ہمارے گھر میں کوئی نعمت آتی ہے, ہماری زندگی میں کوئی مشکل دور ہوتی ہے, تو ہم جب دل سے کہتے ہیں الحمدللہ, یہی ایٹیٹیوڈ, یہی انداز ہمیں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو جب ہم الحمدللہ پڑھتے ہیں تو یہ ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے. اور یہ کیوں ضروری ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی الحمد کو سمجھیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو الحمد بیان کی ہے اس کے اندر دونوں چیزیں ساتھ چلتی ہیں, شکر اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف.
کبھی کبھار میں لوگوں کی تعریف کر سکتا ہوں لیکن میں وہ دل سے نہیں کر سکتا. کبھی میرے باس اگر غصے میں ہیں اور میں لیٹ ہوں اور میں ان کا غصہ دیکھ کے ان کے کپڑوں کی تعریف کروں یا ان کی گاڑی کی تعریف کروں, وہ تعریف جینوئن نہیں ہوگی. لیکن مجھے اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ میں الحمدللہ جب پڑھوں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جینوئن تعریف کروں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جینوئن شکر ادا کروں. اور یہ ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ جس سے ہمارا قرآن شروع ہوتا ہے. اور یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ ہمارا جو قرآن ہے وہ ہمیں ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کی طرف بلاتا ہے کہ ہم دنیا کی تمام نیگیٹیوٹیز, تمام برائیاں جو بھی معاشرے میں ہو رہی ہے, جو بھی زندگی میں ہو رہی ہے, ان سب سے ایک پرو ایکٹیو اور ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کر کے کہیں الحمدللہ کہ جو بھی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت بہتر حال میں رکھا ہوا ہے اور اس سے برا بھی ہو سکتا تھا, اور لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ہے اور تمام تعریفیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. تو ایک کمپلیٹ چینج آف ایٹیٹیوڈ ایک مسلمان کو رکھنا چاہیے. سورۃ الفاتحہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تمام صفات کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریفات ہیں, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین. یہ تمام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی انٹروڈکشن ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی انٹروڈکشن ہمیں دیتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک جملے سے سٹارٹ کرتے ہیں. اور میں اس بات کو یہاں پہ ایمفیسس دیتا چلوں, کچھ لوگوں کے لیے شاید یہ چیز ذرا ڈیفیکلٹی ہو اس کو سمجھنے کے لیے, لیکن ہمیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ انگریزی زبان میں کچھ ناؤنز ہوتے ہیں اور کچھ وربز ہوتے ہیں. اردو زبان میں اسم اور فعل کہتے ہیں, عربی زبان میں بھی اسم اور فعل ہوتی ہے. الحمد کیا اسم ہے یا فعل ہے, یہ سمجھنا ہمیں بہت ضروری ہے. میں یہ کیوں مینشن کر رہا ہوں, کیونکہ ناؤن جو ہے کبھی کسی وقت کی تعین میں نہیں ہوتا. الحمد از اے ناؤن, اگر یہ ورب ہوتا تو یہ وقتی ہوتا, اس کا کسی ایکشن پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا کہ میں کوئی ایکشن کروں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تعریف اپنی شروع کی, وہ کسی بھی ٹائم لمٹ میں ریسٹرکٹڈ نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف ہر وقت ہے, ہر لحاظ سے ہے, ہر جگہ ہے, اور اس کا کوئی وقت نہیں. اسی لیے ہمیں یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ الحمدللہ کو ال سے شروع کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے. میں کسی کی پینٹنگ دیکھوں, اس کی تعریف کروں, اصل میں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو وہ ایٹریبیوٹس دیے, وہ صلاحیت دیں جس کی وجہ سے وہ ایک اچھی اور خوبصورت پینٹنگ بنانے پر قادر ہے. اسی لحاظ سے ہم آگے بڑھتے ہیں. الحمد از اے ناؤن, اور یہ کسی ٹائم ریسٹرکشن پر محدود نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہر حال میں, ہر وقت میں, ہر سچویشن میں تعریف کی جا سکتی ہے. اور اسی لیے ہمیں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ رب کے سے معنی کیا ہے. اسی لیے ہم جب قرآن میں اگزامپل دیکھتے ہیں فرعون کی, جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کے اوپر دعوت دی اور جب انہوں نے ان میجیشنز کو, ان جادوگروں کو بلایا اور ان کو جادو دکھانے کے لیے کہا, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے جب موسیٰ علیہ السلام کی چھڑی سانپ میں بدل گئی تو تمام جادوگر سجدے میں گر گئے اور انہوں نے بولا آمنا برب العالمین. اور انہوں نے خاص کیا کہ کیا, کیونکہ فرعون بھی اپنے آپ کو رب کہتا تھا, لیکن وہاں پہ انہوں نے اس بات کی وضاحت کی کہ نہیں, ہم کس کے اوپر ایمان لائے, ہم برب العالمین کے اوپر ایمان لے کے آئے. ورنہ فرعون اس بات کو سمجھ سکتا تھا. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ رب العالمین. اور رب کو سمجھنا ہمیں بہت ضروری ہے کہ رب ہے کہ اصل میں رب بیسکلی ایک بہت کمپریہنسو اور بہت گہرا معنی رکھتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں یہ بات بتاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں پالنے والا ہے, ہمارا خیال رکھنے والا ہے. اور یہ خیال اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خالی وقتی نہیں ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ابھی بھی میرا خیال رکھ رہا ہے. میرے جو جسم میں خون چل رہا ہے, میرے علم کے بغیر, میری معلومات کے بغیر اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے دل کی دھڑکن کا خیال رکھ رہا ہے. یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رب ہونے کی نشانی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازتا ہے اور ہم کتنی نعمتوں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں وداؤٹ ایون ریئلائزنگ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ نعمت دی ہے. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو مجھے آنکھ دی ہے, اگر دنیا کی تمام دولت بھی مجھے کوئی پیش کرے اور بولے کہ مجھے اپنی ایک آنکھ دے دو, میں آف کورس وہ آنکھ نہیں دوں گا کہ مجھے اس کی اہمیت پتہ ہے کہ وہ دنیا کی تمام دولت بھی اس کی قیمت نہیں ادا کر سکتی. اسی لیے مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شکر ادا کرنی ہے. اور یہی سورہ فاتحہ شروع تھی الحمدللہ رب العالمین, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی تعریف کے ساتھ اپنا نام خاص کیا کہ ایسا نہ ہو کہ کسی اور کی تعریف کی طرح کی تعریف تمام دوسروں کی بھی ہو سکتی ہے, کہ للہ رب العالمین. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بنایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کون ہے, وہ ہے جو رب العالمین ہے,
تمام جہانوں کا مالک ہے، تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، وہ خالی انسانوں کا نہیں، وہ جنوں کا بھی، وہ پرندوں کا بھی، وہ جانوروں کا بھی، سب کا رب ہے، سب کو دیتا ہے، کافر کو بھی دیتا ہے، مسلمان کو بھی دیتا ہے، سب کو دیتا ہے۔ اور یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں کو بھی دنیا میں دیتا ہے اور اپنے فرمانبرداروں کو بھی دیتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص اپنی جو رحمت رکھی ہوئی ہے وہ اپنے بلیورز کے لیے رکھی ہوئی ہے، اپنی مومنین کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح سے ہم مالک کے بارے میں انشاءاللہ آگے سمجھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مالک کیسے ہے۔ اس سے پہلے ہم سمجھیں الرحمن الرحیم۔ ان دو صفات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی میننگ بہت ڈیپتھ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کے بہت جامع انداز میں اس کی تعریف بیان کر دی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحمان ہے دنیا والوں کے لیے اور رحیم ہے آخرت والوں کے لیے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں سب کو دیتا ہے، چاہے جانور ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ کافر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی نعمتیں دنیا میں ہر کسی کو دیتا ہے۔ لیکن یہ صفت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی الرحیم یہ خاص ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مومنین کے لیے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ مومنین کے لیے خاص رکھا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان کیسے ہے، رحیم کیسے ہے۔ یہ الرحمن ورڈ رحم سے نکلا ہے کہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے اس کو رحم کہا جاتا ہے۔ جو بھی تکلیف آتی ہے ماں کے اوپر وہ ماں اپنے اوپر لیتی ہے، بچہ محفوظ رہتا ہے۔ ماں جو بھی کام کرتی ہے بچے کو خیال رکھتی ہے، اور بچے کو اس بات کا گمان بھی نہیں ہوتا کہ ماں اس کا خیال رکھ رہی ہے۔ اس سے کہیں زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحمان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرا ہر وقت خیال رکھ رہا ہے، ہر وقت میری بات سن رہا ہے۔ مجھے اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے کن کن چیزوں سے بچا رہا ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحمان ہے، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رحمان ہونے کی خصوصیت ہے۔ ابن القیم کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے عبد کو، بندے کو یہ بات پتہ چل جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے کتنی محبت کرتے ہیں تو یہ جان کر اس بندے کا دل پھٹ جائے خوشی سے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی 100 درجے ہیں رحمت کے، اور وہ ایک درجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں ڈالا ہے جو آپ جانوروں میں دیکھتے ہیں، ماؤں میں دیکھتے ہیں، انسانوں میں دیکھتے ہیں، اور 99% اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخرت میں رکھی ہے، اس امید کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ میں اپنے امت کے لیے استعمال کروں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے لیے استعمال کریں گے، یہاں تک کہ ہر کوئی امید میں رہے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت مجھے ڈھانپ لے اور آج میری مغفرت ہو جائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کی مثال بیشتر ہیں۔ اسی لیے ہم سورۃ الفاتحہ کو سمجھنے کے لیے سٹارٹ لے رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ ہماری نماز اور ہماری قرآن کی سٹارٹ ہے۔ ہم اسی لحاظ سے سمجھتے چلیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تعلق ہمارا غلام کا ہے، کہ ہم دنیا میں ایک غلامی سمجھتے ہیں اور اس غلامی سے دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف اور شکر کے ساتھ جب ہم غلامی میں آتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، تو تمام چیزوں کی غلامی سے دور ہو جاتے ہیں۔ ہم جب اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی غلامی میں ڈال لیں تو ہم لبریٹ ہو جاتے ہیں، ہم آزاد ہو جاتے ہیں اس کلچر کی غلامی سے، ان فیشن کی غلامی سے، ان لوگوں کو خوش رکھنے کی غلامی سے جو ہمیں دنیا جس کی طرف بلاتی ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی غلامی ہمیں اور آزاد کر دیتی ہے، ہمیں مزید سکون کی زندگی عطا کرتی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہی غلامی میں انسان کے لیے سکون ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کو سکون نہیں ملتا لیکن اللہ تعالیٰ کے ذکر میں۔ اور اسی لیے انسان اس ڈیلوژنل تھاٹ کے اندر انوالوڈ ہے کہ شاید میں آزاد ہو جاؤں گا تو زیادہ خوش رہوں گا۔ اسی لیے آپ آج ینگسٹرز کو دیکھیے، وہ جس طرح کی کلچرز کو فالو کر رہے ہیں، جس طرح کے فیشن کو فالو کر رہے ہیں، وہ ان اٹ سیلف ایک سلیوری ہوتی ہے۔ کیا سلیوری ہوتی ہے؟ کہ وہ اپنے آپ کو پسند کروانے کے لیے ان طور طریقوں کے اوپر چلتے ہیں تاکہ لوگ ان کو سوسائٹی میں زیادہ ایکسیپٹ کریں۔ بٹ جب آپ کی پسند یہ بن جائے کہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند کر لے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی کی جو سنت ہے میں ان کو ایکوائر کر لوں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے محبت کر لے، تو نہ یہ کہ آپ کی دنیا سنور جاتی ہے بلکہ آپ کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں ارائیت من اتخذ الہ ہواہ، کہ کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی ہوا کو، اپنی خواہشات کو اپنا ماسٹر بنا لیا ہو، اس کا غلام بن گیا ہو۔ اور انسان وہی کرتا ہے جو اس کی خواہشات اس کو حکم دیتی ہے، اور انسان جب اپنے آپ کو تابع کر لے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرما برداری کے، تو اس کی زندگی کتنی سکون میں آ جاتی ہے۔ یہی بات ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اسی بات کے ساتھ ایک چھوٹا سا اور بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم بیک آفٹر دا بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سورۃ الفاتحہ کی. شروع کی آیات جو سورۃ الفاتحہ کی ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی انٹروڈکشن سے ریلیٹڈ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بارے میں تعریف بیان کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے کون. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام تعریفوں کے لائق ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب العالمین ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ الرحمن ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحیم ہے. اسی لیے اس لحاظ سے ہم یہ بات سمجھتے لگیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو رحمان ورڈ ہے، جو ورڈ رحمان ہے، اس کے 3 ایسپیکٹس ہیں جو ہمیں بہت سمجھنا ضروری ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت ایکسٹریم لونگ کرنے والا ہے، بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے. دوسرا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ابھی اپنی محبت مجھے دے رہا ہے، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت، کہ میرا دل جو دھڑک رہا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی رحمت سے جو مجھے پال رہا ہے، مجھے کئی مشکلات سے بچا رہا ہے، مجھے سانس دے رہا ہے. میری آنکھ میں اگر کوئی چیز چلے جائے تو اس میں پانی آئے تاکہ میری آنکھ کو کسی طرح سے نقصان نہ ہو. یہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رحمان ہونے کی صفات ہیں. اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک چیز ہمیں رحمان کی سمجھنا بہت ضروری ہے، اور جو اس کی ذرا ڈیپتھ ہمیں ریکوائرڈ ہوتی سمجھنے کے لیے، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت مرسیفل ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمان ہونے کی صفت may go away unless something will take it away. meaning کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کسی ناراضگی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کسی نافرمانی کا انسان جب ارتکاب کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس صفت سے وہ محروم ہو جاتا ہے. اور اسی لیے ہمیں یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ از all merciful, but at the same time اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اسی سورہ میں اس بات کی یاد دہانی بھی کی ہے کہ we should not take for granted the love and mercy of اللہ سبحانہ وتعالیٰ. we should also be aware کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک یوم جزا کا مالک ہے، اور انسان اس بات کو ایڈوانٹیج کے طور پہ نہ لینا شروع کر دے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ از all merciful, so whatever I'll do، جو بھی میں کروں گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے معاف کرے گا. اسی طرح سے ہمیں یہ بات جیسے میں نے مینشن کی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رحمان اور رحیم ایک مبالغہ ہے، اس میں ایک ڈیپتھ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت مہربان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے. اسی طرح سے جو رحیم کی صفت ہے وہ پرماننٹ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آخرت میں مومنین کو جو دے گا، جو جنت سے نوازے گا، ان کو جن نعمتوں سے نوازے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا کی مشکلات سے گزارنے کے بعد ان کو اپنی نعمتوں کا جو اظہار کرے گا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو پرماننٹ رکھے گا. اس کو علماء نے بہت بہترین طریقے سے ایکسپلین کیا کہ الرحمن takes care of the present and الرحیم takes care of the future. meaning کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو صفت رحمان کی ہے وہ ایک ایسے سمندر کے مانند ہے جو بہت اوشنز، بہت ویوز کے ساتھ ہے، اور اس طرح سے جو رحیم کی صفت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وہ ایک کام اوشن کی مانند ہے. اور اسی لیے زمخشری کہتے ہیں کہ یہ دونوں ایک ساتھ انسان امیجن نہیں کر سکتا. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی دنیا میں سب کو اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے، لیکن آخرت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو دے گا وہ باقی رہنے والا ہے. دنیا کی تمام نعمتیں وقتی ہیں الا یہ کہ انسان اس آخرت کو کمانے کے لیے اس کو استعمال کرے، لیکن جو آخرت کی نعمتیں ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو پرماننٹ رکھتے ہیں. دین وی موو آن ٹو مالک یوم الدین. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارا مالک بھی ہے اور رب ہوتے ہوئے کنٹرول بھی کرتا ہے. میں کسی چیز کا مالک ہوں، میرے سامنے یہ لیپ ٹاپ پڑا ہوا ہے، میں اس کا مالک ہوں، اونر ہوں، لیکن میں اس کو کمپلیٹلی کنٹرول نہیں کرتا. اگر یہ میرے سامنے خراب ہو جائے میں اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا. میں اگر موبائل رکھتا ہوں اپنے پاس، میں روڈ پہ اگر نکلتا ہوں، کوئی بھی آ کے مجھ سے وہ خدا نخواستہ موبائل چھین سکتا ہے. میں اس موبائل کو اون کرتا ہوں لیکن کنٹرول نہیں کرتا. لیکن اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خالی مالک ہی نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام مخلوق کو کنٹرول بھی کرتا ہے. جب چاہے دن کو رات میں بدل سکتا ہے، جب چاہے دن کو لمبا کر سکتا ہے، اور جب چاہے کسی چیز کی قدرت کو بدل سکتا ہے. اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رب ہونے کی خاصیت ہے. یہاں پہ ایک اور بات مینشن کر دیں کہ جب ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، اور ہماری یہ غلطی ہوتی ہے کہ ہم سورۃ الفاتحہ سے بڑی جلدی سے گزر جاتے ہیں، جبکہ یہ نماز کا بہت اہم رکن ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے روز، جیسے کوئی ایک بندہ جب مسلمان ہوتا ہے اس کے دل میں اس شہادت کی ایک اصل اہمیت ہوتی ہے، اسی طرح سے جب ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں تو روز ہر بار جتنی دفعہ پڑھتے ہیں اس طرح ہماری ایک نئی کنورژن ہوتی ہے. جس طرح سے ہم ہر بار نئی طرح مسلمان ہو رہے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہیں. جس طرح سے میرے جذبات نکلتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کہ اگر میں بہت پیاسا ہوں، روزے کی حالت میں ہوں اور بہت گرمی ہے اور روزے برداشت
برداشت کرتے ہوئے جب مجھے افطاری کے بعد کوئی اچھا ٹھنڈا پانی عطا کر دے اور اس پانی پینے کے بعد میرے منہ سے جب الحمدللہ نکلتا ہے، یہ الحمدللہ کے اصل معنی ہیں جو ہماری نماز میں نکلنے چاہیے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچانیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شکر کو پہچانیں، اور اسی لیے شکر اور تعریف کا معنی ہمارے دل میں اترنا بہت ضروری ہے۔ ہم نے مالک کے ورڈ کو سمجھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مالک ہے یوم جزا کا، اس دن کا جس دن لوگوں کو ان کے اعمال کا حساب دیا جائے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ is all loving and all merciful, we don't doubt this، اور یہ بات ہمیں سمجھنا بھی ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورہ میں ہمیں کنورسیشن کے تھرو یہ بات بتا دی کہ ایسا نہ ہو کہ انسان یہ سمجھ بیٹھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خوب معاف کرنے والا ہے، خوب نظر انداز کرنے والا ہے، تو میں جو چاہے کروں گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو نظر انداز کر دے گا۔ اس کی مثال ایک غلام جیسی ہے جو ایک مالک کے دائرے میں رہتا ہے، اور مالک اس کو خاص طور سے منع کرتا ہے کہ اس دائرے سے باہر نہ جاؤ۔ وہ ایک دفعہ غلطی سے چلا جاتا ہے، وہ 2 دفعہ غلطی سے چلا جاتا ہے، اور اس 2-3 دفعہ غلطی سے جانے کے بعد اس کو بات کا احساس ہوتا ہے کہ مالک تو مجھے کچھ کہہ ہی نہیں رہا، اور وہ بار بار جانا شروع کر دیتا ہے، وہ اس کے بعد اس دائرے سے باہر زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے، اور ایک دن مالک کی طرف سے اس کو یہ بات آتی ہے کہ آج میں تمہیں سزا ملے گی اس بات کی جو تم نے جتنی بھی دفعہ اس دائرے سے باہر گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حدود ہیں، حرام حلال، ہمیں اس بات کا احساس رکھنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر دنیا میں ہمیں پکڑ نہیں کر رہے تو آخرت کا ایک دن ہے جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن کا مالک ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز کا مالک ہے، اس کو کنٹرول کرنے والا ہے، اس کی سائنس کو بدلنے والا ہے، اور ہمیں یہ بات کا احساس رہے کہ ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ میری طرف سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پکڑ کر لے اور آخرت میں مجھے اس کا جواب دینا پڑے۔ اسی طرح سے اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ مالک ہے تو ہمیں یہ بات بہت سمجھنا ضروری ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عبد ہیں۔ عبد ڈز ناٹ نیسسریلی مین کہ ورشپر ہیں، ہم اس کے اندر ورشپ کا معنی آلریڈی شامل ہے، لیکن ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غلام ہیں۔ وہ غلام کی جو ڈیفینیشن ہمیں دنیا میں سمجھ میں آتی ہے چینز والی، دیٹ از ناٹ واٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹاکس اباؤٹ۔ غلامی از بیسکلی کہ ہم اپنی مرضی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس سے کچھ حاصل نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر ہمیں اپنی فرما برداری کی طرف بلایا ہے تو وہ فرما برداری ہماری اپنی ہی فائدے کے لیے ہے۔ اللہ از ناٹ گیٹنگ اینی تھنگ آؤٹ آف اٹ، اللہ ڈز ناٹ بینیفٹ فرام اٹ، بٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اپنی فرما برداری کے دائرے میں بلانے کا مقصد ہماری زندگی لبریٹ ہو جائے، ہماری زندگی سکون میں آ جائے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا قرآن میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے مشکل نہیں چاہتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی چاہتا ہے۔ تو ہم یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کنگ ہے اس دن کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اونر ہے اس چیز کا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جس طرح چاہے گا اپنے لوگوں کا حساب لے گا۔ اور مالک یوم الدین کے اندر دین کا ورڈ ہے کہ اس دن کا مالک جس دن لوگوں کو جزا سزا دی جائے گی۔ دین ورڈ دین سے ہے، لین دین سے ہے، کہ آپ دنیا میں جس طرح سے لوگوں کے ساتھ جس طرح کا حساب رکھتے ہیں، لین دین ہے، فائنینشیل میٹرز ہیں، فیملی میٹرز ہیں، بیوی کے ساتھ کس طرح کے سلوک ہے، شوہر کے ساتھ کس طرح کے سلوک ہیں، پڑوسی کے ساتھ کس طرح کے سلوک ہیں، ان سب کے بارے میں ہمیں آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جواب دینا ہے۔ ہم بحیثیت مسلمان ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم جو بھی زبان سے نکالتے ہیں، جو بھی عمل کرتے ہیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو بھی ذرہ برابر انسان عمل خیر کرے گا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے روز لے آئے گا، اور جو ذرہ برابر بھی شر کا کام کرے گا یا کوئی برائی کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے بھی لے آئے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے کم تر بھی عمل کو لانے پر قادر ہے۔ مقصد بات کا یہ ہے کہ چاہے جتنا ہی چھوٹا عمل ہوگا، چاہے کتنی ہی دنیا میں تکلیفیں ہوں گی، اور یہ خالی خاص نہیں ہے پکڑ سے یا سزا سے، بلکہ انسان دنیا میں کئی محنتیں کرتا ہے، کئی کوششیں کرتا ہے، لیکن دنیا میں اس کا ریوارڈ، اس کی جزا اس کو نظر نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے بولا کہ آخرت کا ایک دن ہے، دنیا میں بھی میں تمہیں دوں گا، لیکن آخرت کا دن ہے کہ تمہاری تمام صبر، تمہاری تمام کوششیں، تمہاری تمام جستجو، سب کا جو ریوارڈ ہے وہ آج تمہیں میں دینے کے لیے ایک پرماننٹ فارم میں ایک ریوارڈ کی مانند تمہیں دیتا ہوں۔ جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ہم یہ بات کا اپنے آپ کو احساس دلا رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو ریمائنڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ میری زندگی میں چاہے کتنی مشکلات آ رہی ہوں، میری زندگی چاہے کتنی ڈیفیکلٹیز میں انوالوڈ ہو، ایک دن ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کا صبر کا اجر مجھے دے گا،
لیکن مجھے اس بات کا سکون ضرور ہے سورہ فاتحہ پڑھ کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مالک یوم الدین ہے، اور اسی لیے یہ بات کا سکون ہوتا ہے کہ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نماز میں تو ہم اپنی عبودیت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں سورہ فاتحہ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور ہم نے اس پروگرام کی شروعات سورۃ الفاتحہ کے ساتھ کی ہے تاکہ جو اہمیت ہے سورۃ الفاتحہ کی وہ ہمارے سمجھ میں آئے، اور ہم جب بھی نماز میں وہ چیز پڑھیں ہماری نماز میں ایک بیوٹیفیکیشن آئے اور ہمارا تعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ مزید بڑھے۔ Now we come forward to ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تو یہ کہتے ہیں کہ نعبد و نستعین، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایاکا کے الفاظ استعمال کیے جس سے خاص یہ بات آ جاتی کہ نہیں، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، اور تیرے ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مدد مانگتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی محبت کے بارے میں بھی بتایا، اپنی مرضی کے بارے میں بھی بتایا، اور اپنی پکڑ کے بارے میں بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پکڑ کرنے والا بھی ہے، پیار کرنے والا بھی ہے۔ اور اس کے بعد جب ہم نے اس بات کو سمجھ لیا تو ہماری زبان سے نکلا کہ یا اللہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ اور ہم اس میں خالی عبادت کے معنی نہیں ہیں، اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کی غلامی میں ہوں اور آپ ہی کے لیے ہی عبادت کرتا ہوں، اور یہ اس بات کی تسلیم کرنے کے بعد ایک انسان کے زبان سے یہ بات نکلتی ہے۔ نعبدو کے الفاظ کے بارے میں ہم سمجھ رہے تھے کہ نعبدو سے اس بات کا انڈرسٹینڈنگ بہت ضروری ہے کہ خالی یہ ترجمہ ورشپ کے لحاظ سے نہیں ہے، عبادت سے نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ایک عبودیت، ایک غلامی کے بارے میں۔ ہمارے گھروں میں نوکر ہوتے ہیں، سرونٹس ہوتے ہیں، امپلائیز ہوتے ہیں، جو کام کے لیے ہم ان کو ہائر کرتے ہیں ہم سے انہی سے وہی کام کراتے ہیں، لیکن عبد غلام کی اپنی مرضی شامل نہیں ہوتی۔ اس کو جو کام کہا جاتا ہے رات کے 4 بجے اسے کہا جائے گا کہ چائے بنا کے لے آؤ، وہ بنا کے لے آئے گا۔ یہی مطلب سمجھنے کے لیے آپ کو مثال دی گئی کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غلام ہیں، اور یہی چیز ہمیں سورۃ الفاتحہ میں ونستعین میں ملتی ہے۔ اور نستعین کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہیں، اور ہمیں یہ بات سمجھنا بہت ضروری کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی اور لفظ بھی استعمال کر سکتے تھے۔ نستعین کے معنی اصل یہی ہے استعانہ، کہ میں خود کوشش کروں اور ایسی کوشش کروں جہاں پہ میری تمام امیدیں ہار جائیں کہ اب میرے بس کی بات نہیں رہتی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے لیے وہاں سے راستہ نکالے گا۔ اگر میں اپنی طرح سے کوئی کوشش نہیں کرتا اور میں گھر میں بیٹھا ہوا ہوں اور میں یہ بول رہا ہوں کہ میری جاب آئے گی، اللہ تعالیٰ دے گا، وقت صحیح نہیں ہے، میری طرف سے کوشش درکار ہے۔ اور یہی نستعین کا استعانہ کا جو ہے اصل مطلب ہے، اور یہ ہمیں یاد دہانی کرنی چاہیے کہ ہماری کوشش اس بات کی یاد دہانی کرتی ہے کہ ہم نے دنیا پہ توکل نہیں کیا، ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل کیا۔ اور یہی سبق ہمیں سورہ فاتحہ میں ملتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے جو ہدایت مانگ رہے ہو، مدد مانگ رہے ہو، کیا آپ نے خود کوشش کی ہے یا آپ ایسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد کے درکار ہو؟ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ ہمیں مدد کر سکتا ہے۔ ایک مومن اللہ سبحانہ تعالیٰ پر شروع سے لے کر آخر تک رکھتا ہے توکل، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنی کوشش کا اظہار بھی کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہم چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ بریک کے بعد ملتے ہیں۔ سی یو رائٹ بیک آفٹر دا بریک۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ ہم سورۃ الفاتحہ کے بارے میں بات کر رہے تھے، ہم نے استعانہ کے بارے میں سمجھا تھا، اسی طرح سے آگے بڑھتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ساتھ ہمیں بتا دیا، کیونکہ ہمارے لیے یہ بات کا اظہار اس کے اندر شامل ہے کہ یا اللہ میں خود کچھ نہیں کر سکتا، تیری مدد کے بغیر میں کچھ پا بھی نہیں سکتا۔ یا اللہ اگر تو نے مجھے ہدایت نہ دی، تو نے مجھے نہ سمجھایا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، تو میں گمراہ ہو جاؤں گا، کیونکہ اگر تو نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ یہاں پہ بھی ہمارے لیے ایک سبمیشن کا، ایک لاس آف کنٹرول کا اور ایک کمزوری کا اظہار ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر نہ چاہیں تو ہمارے لیے ہدایت بھی کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے صراط کے معنی ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے مجھے۔ ہدایت ان اٹ سیلف عربی میں دی جاتی ہے ہدیہ، گفٹ، مطلب اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت کی گفٹ عطا کرتا ہے۔ صراط مطلب سیدھا راستہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ مزید کہا المستقیم، جو کہ
کچھ لوگ ترجمہ کرتے ہیں سیدھا، لیکن مستقیم کے معنی ہے اسٹیٹ فاسٹنس، قائم رہنا کسی چیز کے اوپر، کہ یا اللہ تو مجھے سیدھے راستے پر چلا اور مجھے اس کے اوپر قائم رکھ. کیونکہ ہر وقت ہم ہر نماز میں ہدایت کی دعا کرتے ہیں. کچھ لوگ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دے دی، لیکن ہدایت بار بار ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سورۃ الفاتحہ میں بار بار بولتے ہیں اللہ تعالیٰ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، میں کبھی بھی گمراہ ہو سکتا ہوں، یا اللہ میں کبھی بھی سیدھے راستے سے بھٹک سکتا ہوں. ہمیں یہ بات قرآن میں بار بار سمجھائی جاتی ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں پچھلی قوموں میں جن کو علم عطا کیا گیا، لیکن علم کے باوجود بھی انہوں نے غلط راستے کو اپنایا. اور آگے جو سورہ فاتحہ میں اس کی وضاحت آتی ہے کہ کون تھے وہ لوگ اور ان کو کیوں ضالین کہا گیا اور وہ کیوں مغضوب علیہم تھے. تو ہمیں یہ ایٹیٹیوڈ ایکوائر کرنے کی بات کی گئی ہے کہ ہم ہیوملٹی رکھیں، ہم عاجزی رکھیں کہ یا اللہ تو ہی ہے ہدایت دینے والا، میں اپنی علم اور اپنی عقل کے ذریعے سیدھے راستے پر نہیں چل سکتا. اور صراط ایک سیدھا راستہ ہے، اور یہ ایک چھوٹا راستہ نہیں ہے، یہ لمبا راستہ ہے. میننگ اس میں بہت ایفرٹ اور بہت تکلیفیں اور بہت کوششیں شامل ہیں کہ اس پوری زندگی میں جو صراط ہے یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے کہ یا اللہ زندگی میں جو بھی کوششیں میں کر رہا ہوں یہ آخری وقت تک چلتا رہے گی اور یہ ہماری زندگی کے ساتھ ہی ختم ہوگا. اس میں ہمیں ایک بات انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو اس کے استطاعت اور اس کی کوشش کے حساب سے اس کو دنیا میں کوشش کرنے کے لیے کہا ہے. انسان اپنے آپ کو جب دوسروں سے کمپیئر کرتا ہے تو وہ ڈی موٹیویٹ ہوتا ہے، وہ اس بات کی غلط فہمی پڑتا ہے کہ وہ اتنی جلدی آگے بڑھ گیا، میں کیوں اتنی جلدی آگے نہیں کرنا. ہر کسی کا اپنا ایک پیس ہے، اور یہی میں آپ کو ایڈوائز کرنے کی کوشش کروں گا. اگر میں اپنی زندگی کی مثال آپ کے سامنے رکھوں کہ بہت سی چیزوں میں لیک کرتا ہوں اور کرتا تھا، آہستہ آہستہ کوشش کی، اس پہ ایفرٹ کی، اور جب ایک لمبی کوشش کے بعد وہ ایکوائر کیا تو لوگوں نے پوچھا آپ نے کیسے ایکوائر کیا. یہ لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کتنی ایفرٹ تھی، کتنا لمبا ٹائم تھا، انہوں نے اینڈ رزلٹ کو دیکھا. تو ہماری کوشش کانسٹنٹلی دنیا میں چلتی ہے، یہ نہیں کہ ہم کبھی پرفیکٹ مسلمان بن جائیں گے، بیکاز ہماری اس دنیا میں جو اچھا مسلمان ہونے کی جو جرنی ہے یہ کنٹینیوس ہے. ہم روز اپنے اندر امپروومنٹ لاتے ہیں، اسی لیے اہدنا الصراط المستقیم روز ہم اللہ تعالیٰ سے ہر نماز میں 5 وقت بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت عطا کر. کلا ان معی ربی سیہدین، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے بولا کہ بے شک اللہ ہی میرا جو رب ہے وہ مجھے سیدھے راہ کی ہدایت دے گا. جب انبیاء سے بھی ہمیں اس بات کی تلقین ملتی ہے کہ انہوں نے بھی مانگا جب کہ ان کو وحی آتی تھی کہ میرا رب مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے گا. تو پھر ہم کون ہوتے ہیں جو دن بھر گناہ کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جانے انجانے میں کرنے والے ہیں، کئی کوتاہیاں ہم سے نہ چاہتے ہوئے ہو جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، آپ کو معاف کرے اس غلطیوں پہ. لیکن ہمارا رب ہمیں اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اپنی کوشش میں لگے رہو. اللہ تعالیٰ تمہاری ایفرٹ دیکھتا ہے، تمہارے اینڈ رزلٹ کو نہیں دیکھتا، لیکن ہماری کوشش ضرور ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں جج کرے گا. ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ گائیڈنس ہے، وہ ہدایت ہے. ایک انسان اگر ایک ریگستان میں کھو جائے اور اس کو کوئی پانی لا کے دے دے، اس کے لیے پانی بہت ضروری ہے، لیکن اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز جو ہے وہ ہے گائیڈنس، کہ اس کو صحیح راستہ مل جائے. کیونکہ اگر اس کو پانی جتنا مل جائے گا، اگر اس کو صحیح راستہ نہیں ملے گا تو وہ اسی ریگستان میں گھومتا رہے گا، راستہ ڈھونڈتا رہے گا. لیکن اگر وہاں پہ کوئی قافلہ مل جائے جو اس کو صحیح راستہ بتا دے تو اس کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے. تو یہی چیز ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے. دنیا میں ہمیں کتنا مال ملے، کتنی شہرت ملے، کتنے چاہنے والے ملیں، لیکن اگر میں اللہ کی راہ میں ہدایت پانے والا نہیں ہوں، دنیا میری ہدایت کے اوپر نہیں ہے، تو میری آخرت میں مجھے کیا عطا کیا. ہم اس کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا میری نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے ساتھ میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرا جو دل ہے وہ قربت اس کی بڑھتی ہے؟ کیا سورہ فاتحہ اللہ تعالیٰ کی قرآن پڑھنے سے میرا دل ہلتا ہے؟ ہمیں یہ سوال پوچھنا چاہیے اور اسی کی کوشش میں لگنا چاہیے. کافی لوگ اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں کچھ اثر نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی کوشش کی مٹھاس آپ کو عطا کرے گا جب آپ کوشش کریں گے. اور اسی لیے ہم نے یہ پروگرام کا آغاز کیا ہے کہ ہم یہ بات لوگوں تک پہنچائیں. سب سے پہلے اپنے آپ کو یاد دہانی دیں، پھر آپ تک یہ بات پہنچائیں کہ قرآن ہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے. تو ہم نے صراط کی بات کی تھی کہ صراط بہت لمبا راستہ ہے، بہت
مشکل راستہ ہے، الا یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسان بنا دے. اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے کہ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، میرے لیے آسان کر دے. ہمیں یہ بات سمجھنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں بات بتائی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی اس بات پر قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر ہی تمہاری کامیابی ہے. بہترین گفٹ ہدایت کا ہے. صراط جو ہے ہم نے اس کو سمجھا تھا کہ یہ راستہ لوگوں کو کے لیے آسانی کرتا ہے، کچھ لوگوں کے لیے سلو ہے، کچھ لوگوں کے لیے مشکل ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی حساب سے ان کو دے گا، کیونکہ میرا رب اس بات کو جانتا ہے کہ کس نے کتنی کوشش کی ہے. ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل نہیں کرتے، ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے قیام پر کھڑے نہیں ہوتے، لیکن ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں. اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت عطا کرے اس وقت جب ہم سیدھے راستے کی طرف ہو. تو یہ کانسٹنٹلی ایک گہرے معنی ہیں جو سورہ فاتحہ کے اندر ان بلٹ ہیں. اس ایکسپلینیشن کے ساتھ میں وجی الدین، آپ اپنا خاص خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا یہاں پہ ہمیں سمجھ میں آئے اور ہم اس کے اوپر عمل کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو بہترین طرح سے سمجھیں. اس دعا کے ساتھ اور اس میسج کے ساتھ میں وجی الدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.